بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے، ایمن برقہ حبشیہ جو آپ کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھیں اور آپ کے والد کی لونڈی تھی، انہوں نے جب آپ کی دعوت کو سنا تو بلا تردد ایمان لے آئیں۔ لونڈیوں میں یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ حضرت عباس کی بیوی ام الفضل اور اسماء بنت ابی بکر صدیق بھی اسلام میں پہل کرنے والی عورتوں میں شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب حضرت ابوبکر صدیق بھی تبلیغ دین میں سرگرم ہو گئے۔ ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی۔ ان کی دعوت سے جو لوگ اسلام لائے ان میں سر فہرست عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ تیمی ہیں۔ ان کے بعد ابو عبیدہ عامر بن جراح، عثمان بن مظعون، قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، ارقم بن ابی الارقم، سعید بن زید، فاطمہ بنت خطاب، خطاب بن ارت، جعفر بن ابی طالب، اسماء بنت امیس، خالد بن سعید، حاطب بن حارث، خطاب بن حارث، فقیہہ بنت یسار وغیرہ ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اسلام مکہ کے باہر بھی پھیلنے لگا اور قریش کے سرداروں کو بھی اس نئی تعلیم کی بھنک لگ گئی۔ چونکہ یہ تعلیم ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف تھی اور ان کو اپنے باپ دادا سے بڑی الفت تھی۔ دوسرے یہ سب جاہل تھے، اس لیے ان کو اس مذہب پر بڑا غصہ آیا اور وہ مسلمانوں کو ستانے لگے۔ مسلمان پہاڑوں اور دروں میں جا جا کر چھپ کر نماز پڑھتے۔ ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ساتھ لے کر کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب آ گئے۔ ان کو یہ چیز نئی و عجیب لگی۔ پوچھا، محمد یہ کیسا دین ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ہمارے دادا ابراہیم کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس زمانے میں کعبہ کے پاس ایک گلی تھی جس میں ایک سچے جانصار مسلمان ارقم کا گھر تھا۔ یہی گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ اکثر یہاں آتے اور مسلمانوں سے مل کر ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ جو اسلام کی جانب میلان رکھتا وہ بھی یہیں آ کر آپ سے ملتا اور جب اسے توفیق ہوتی تو وہ کلمہ پڑھ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ آپ بھی سبق کو آخر تک پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔